میں تو بار بار گھما پھرا کے اسی ادارے کی طرف جا رہا ہوں، آج سے نہیں کئی سال سے جا رہا ہوں کہ بھائی سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے تم نے کیا ہے۔ آپ کی بات پہ پورے ایوان میں کہہ کے لگتے ہیں کہ جب آپ ایک خاص ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سر اس ایوان میں سب کو پتہ ہے وہ ادارہ کون ہے، وہ اس شخصیت کا بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، لیکن تبدیلی کیسے آئے گی سر؟ 2018 کا الیکشن ایک ریگڈ الیکشن تھا اور 2024 کا الیکشن دا موسٹ ریگڈ الیکشن ان دی ہسٹری آف پاکستان تھا۔ ہم کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہ بھی اپنے آپ میں ہمت اور جرأت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہنے کی جرأت کریں اور آپ لوگ یہ سننے کا حوصلہ پیدا کریں کہ جس ادارے کا ہم نام نہیں لے رہے اور آپ بھی اس ادارے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، اور کیا اپوزیشن آپ کو مضبوط نظر آ رہی ہے؟ وہ 2000-3000 بندے نکالتے ہیں اور ان کے 10,000 بندے جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو کسی جلسے جلوس میں نہیں گئے ہوتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمزور ہیں، اس لیے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ اس ادارے کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس ادارے کو خوش کرتی ہے، عوام کے مفادات کا خیال نہیں کرتی کہ جناب ہم نے فلاں پارٹی کے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نہیں آ پا رہے اور ہم جیت رہے ہیں۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو آرمی چیف بنایا ہوا ہے۔ چند پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں، یہ مسئلہ پورے ملک کا ہے، مسئلہ ان سب لوگوں کا ہے، میرا آپ کا ہے۔ ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے، صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی فکر نہیں کرنی۔ اور آج سب کو پتہ ہے، جو حکومت میں ہے ان کو بھی پتہ ہے، جو اپوزیشن میں ہے ان کو بھی پتہ ہے، جو حکومت اور اپوزیشن میں نہیں ہے اور عام لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ووٹ کو ہتھیار بنا کے ہر کسی سے اپنا انتقام لے لیں گے۔ تو اس انتقام سے بچنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سیٹ اپ کی موجودگی میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے گا۔ تو فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کے لیے پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں کو کچھ کرنا ہوگا، پولیٹیکل پارٹی سے مجھے کوئی امید نہیں۔ Let me reword it. Noon League سے specific, I didn't mean as a political party itself, in the government, People's Party ہو، Noon is leading the government right now. جو ایکسیسز ہو رہے ہیں یا جدھر جدھر ہم مطمئن نہیں ہیں یا آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی، از دس آل بیکاز ہم نے ہمیشہ ایک دیکھا ہے کہ جب آپ کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے یا آپ کو دیوار سے لگایا جاتا ہے، وہ بی بی کے وقت سے آج تک یو لیپس بیک، یو باؤنس بیک۔ Will it be possible now for this kind of a government? Secondly, جو elections کی آپ نے بات کی، آپ کی نظر میں 2018 کے elections اور 2024 کے elections میں کیا فرق ہے؟ 2018 کا الیکشن ایک ریگڈ الیکشن تھا اور 2024 کا الیکشن دا موسٹ ریگڈ الیکشن ان دی ہسٹری آف پاکستان تھا۔ I think we should let the audience ask questions now. Please اپنا ہاتھ اٹھائیے گا، سوال پوچھیے گا۔ اوکے، آپ جی آپ السلام علیکم سر، میرا نام محمد احسان ہے۔ سر جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کی بات پہ پورے ایوان میں کہہ کے لگتے ہیں کہ جب آپ ایک خاص ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سر اس ایوان میں سب کو پتہ ہے وہ ادارہ کون ہے، وہ اس شخصیت کا بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن آگے کیا تبدیلی آئے گی؟ آگے کب اور کیسے تبدیلی آئے گی؟ آج کے نوجوان کو سب کچھ پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، لیکن تبدیلی کیسے آئے گی سر؟ اور دوسرے نمبر پہ سوال، ہماری پولیٹیکل پارٹی سے آپ مایوس ہو چکی ہیں۔ پلیز ایک سوال کریں، ایک سوال کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی سر، بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہم کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہ بھی اپنے آپ میں ہمت اور جرأت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہنے کی جرأت کریں اور آپ لوگ یہ سننے کا حوصلہ پیدا کریں کہ جس ادارے کا ہم نام نہیں لے رہے اور آپ بھی اس ادارے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، اور میں تو بار بار گھما پھرا کے اسی ادارے کی طرف جا رہا ہوں، آج سے نہیں کئی سال سے جا رہا ہوں کہ بھائی سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے تم نے کیا ہے۔ لیکن اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ غیر جانبداری سے تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو
پارٹیاں حکومت میں ہیں, صرف وہ پارٹیاں اس وقت پاکستان کے مسائل کی ذمہ دار نہیں ہیں, ان سے پہلے جو پارٹی تھی وہ بھی ذمہ دار تھی, اور اس پارٹی کو بھی چاہیے تھا کہ جب وہ پارٹی حکومت میں آئی تو وہ بھی اس ادارے پر ڈپینڈنٹ نہ بنتی, اس ادارے کا جو ڈی جی ISI تھا اس کے لیے آرمی چیف سے لڑائی نہ کرتی, عوام پر بھروسہ کرتی. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر حکومت کمزور ہے تو مجھے بتائیں کیا اپوزیشن آپ کو مضبوط نظر آ رہی ہے؟ وہ 2000-3000 بندے نکالتے ہیں اور ان کے 10,000 بندے جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو کسی جلسے جلوس میں نہیں گئے ہوتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمزور ہیں, اس لیے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ اس ادارے کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس ادارے کو خوش کرتی ہے, عوام کے مفادات کا خیال نہیں کرتی. تو یہ غلطیاں ہیں, ان غلطیوں سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سبق سیکھنا چاہیے. اور جو پارٹیاں آج حکومت میں ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہم نے فلاں پارٹی کے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نہیں آ پا رہے اور ہم جیت رہے ہیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, اللہ کرے کہ یہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول تواتر کے ساتھ ہوتا رہے, 3 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال کے بعد میں اور مہر بخاری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو آج لوگ حکومت میں ہیں یہ اندر کیوں ہیں, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ان کو باہر آنا چاہیے, اور جو اس وقت اندر ہے اس کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ یار تم نے ان کو اندر کیوں کیا ہوا ہے. یہ جو خاتون ہیں پیچھے ہاتھ اوپر کیے ہوئے. السلام علیکم, مومنہ طارق فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. میں میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ سے آرمی چیف کی مدت میں ایکسٹینشن ہوئی ہے جس میں 5 سال کے لیے ہوں گے. کیوں یہ پولیٹیکل پارٹیز یا جو حکومت میں اسمبلی کی مدت 3 سال یا 2 سال کر دیں تاکہ ہم عوام کو بھی اس بات کا پتہ ہو اور ہمارے لیے آسانی ہو کہ بھئی 1 سال رہ گیا بس سبھی لوگ چلے جائیں گے, کیونکہ جس قسم کی سچویشن اس میں ملک میں بنی ہوئی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی یا اس کی بھی ایکسٹینشن شاید آگے ہو جائے. سو کیوں نہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی یہ ایکسٹینشن جو اسمبلی کی یا سینٹ کی ایکسٹینشن ہے مطلب جو اس کی مدت ہے اس کو 3 سال کرتے ہیں, اگر مطلب آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی, ججز کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی, سو ایسا کیوں نہیں وہ لوگ کرتے ہیں؟ اچھا, آپ کے سوال تو آپ کا بالکل درست ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کو ٹیکنیکلی کریکٹ کر دیتا ہوں. آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملی, پہلے ان کی مدت ملازمت 3 سال تھی, اب 5 سال کر دی گئی ہے. تو اس کا جو عام طور پہ جو ایک لوگ انالیسس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کی جو حکومت تھی, موجودہ حکومت, اس کا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے, اور جب وہاں تبدیلی آئے گی تو پاکستان پہ بڑا پریشر آئے گا. تو پاکستان پہ پریشر آ گیا تو پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ تو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو آرمی چیف بنایا ہوا ہے. تو آرمی چیف کے کندھے پہ چڑھ کے جو لوگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو جب کوئی مستقبل میں تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے انہوں نے کہا چلو آرمی چیف کو 2 سال اور دے دو تاکہ مقابلہ جو ہے میں نہ کروں, آرمی چیف ہی کرے. تو یہ آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے بھلا نہیں کیا, بلکہ وہ آرمی چیف کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن جو آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی مدت میں کمی کی جا سکتی ہے, تو یہ ایک پروپوزل ہے. وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت 5 سال کی بجائے 4 سال ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انہوں نے کرنی ہے, اور اچھی تجویز ہے. میں آپ کی تجویز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی مدت 4 سال ہونی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ کی مدت 4 سال اس صورت میں ہونی چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے جو الیکشن ہے وہ فیئر اینڈ فری ہوگا. اگر الیکشن جو ہے وہ فراڈ ہوگا تو پھر پارلیمنٹ کی مدت آپ 4 سال کر دیں, 3 سال کر دیں, 6 مہینے کر دیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے.